اب ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتاب کی ضرورت ہے تھیوری کے لیے۔ دوسرا گروپ جو انہی کتابوں کو لے کر بیٹھ گیا اور انہی میں جو لکھا ہے اسی کو ہی پرفیکشن مانا، لیکن ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ کیونکہ ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے، پرفیکشن نہیں ہے، تو یہ لوگ مار کھاتے ہیں۔ جب یہ انہوں نے بھی شروع میں اپنی بات شروع کر دی۔ تیسرے وہ پکھنڈی اور جعلی لوگ جن کے ابو اجداد کے پاس کوئی علم تھا لیکن خود حاصل نہ کر پائے، لیکن گدی نشین ہو گئے یا پیر بن گئے۔ تو ایسے جاہل لوگوں نے، اور جو عوام تھی وہ بھی کیونکہ اکثریت میں جاہل تھی، تو ان لوگوں نے جو حقیقی علم تھا اس کا ظاہری طور پر حلیہ ہی بگاڑ دیا، اس کو خراب کر دیا۔ لیکن کیونکہ کسی بھی انسان کی غلطی حقیقی علم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، اور فی زمانہ ہر انسان جو ہے اس کو یہ دیکھنا ہے، اس کو یہ سوچنا ہے، اس کو یہ پرکھنا ہے کہ آخر حقیقی علم کیا ہے، کہاں ہے۔ ابھی اگر آپ اپنے ہاں نظر دہرائیں، اپنے گلی محلے میں نظر دہرا لو، رشو نکال لو کہ کتنے بندے ایسے ہیں جن نے قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ کم از کم 4-5 بار پڑھا ہے۔ اور میں یہ بات کہنے میں بہت دکھ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ریشو بہت کم ہوگا، کوئی بہت اکا دکا کو بندہ، اور پھر تو کتنی اکثریت تو ہماری اردو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتی ہے، تو پرابلم ہے۔ چند باتیں سنی انہی پر ہی بزد ہو گئے، تو یہ پرابلم ہے۔ اب اسی طرح جو تصوف ہے اس پر جو میں نے کہا کہ اس میں جو اس کے میننگ ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ خدا کی طرف دھیان کرنا، تو مالک مختار کل، زمین و آسمانوں کا مالک کسی ایک انسان کا تو رب نہیں ہے، وہ تو عالمین کا رب ہے۔ تو کوئی بھی انسان، کیونکہ اس وقت پریزنٹلی جو اشرف المخلوقات موجودہ تخلیقات میں بھی جو ہے وہ انسان ہے، تو ہم صرف انسان کی بات کر رہے ہیں، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ہر انسان کا اللہ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی دوسرے انسان کا۔ اور آپ کی زبان میں اگر ایک لفظ نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار وہ دوسرا شخص تو نہیں ہے۔ اسی کو اگر آپ کسی دوسری زبان میں سمجھے روحانیت کہہ لیں، روح کا علم۔ یہاں کچھ لوگ یہ آیت مبارکہ لے کر آتے ہیں کہ آپ کو روح کا علم دیا گیا لیکن تھوڑا، لیکن کتنا تھوڑا؟ جو تھوڑا علم ہے روح کا وہ کیا ہے، کتنا ہے وہ علم؟ اور جو نہیں دیا گیا وہ کتنا ہے؟ اور یہ تھوڑا اگر کمپیر ہو رہا ہے تو کس کے علم سے کمپیر ہو رہا ہے؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ لوگ اسی بات پہ کہ تھوڑا علم، بھئی تھوڑا علم کون سا تھوڑا علم؟ اور کیا اللہ پاک سے جب مزید رجوع کیا جائے گا تو علم بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اور جیسا کہ میں کتنی باتیں آپ لوگوں کی سوچ کے لیے، آپ لوگوں کی فہم کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ غور و فکر کریں، میں ان کا جواب نہیں دیتا ہوں، تاکہ آپ غور و فکر کریں، آپ کی سوجھ بوجھ میں اضافہ ہو۔ اور جو بھی کوشش کرتا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، ہر کریشن کو ختم ہونا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو کریشن سے پہلے بھی تھی، جو کریشن ہوئی ہے، اس وقت بھی ہے، اور جب تمام کریشن ختم ہو جائے تب بھی رہتی ہے، اور جس پر کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وہ چاہے۔ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی مالک ہے، وہی حقیقی مولا ہے۔ تو اب جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں،
وہ کیا پرفیکشن حاصل کریں گے؟ ان کو پرفیکشن نہیں آئے گی. کچھ نہ کچھ پڑھا، لیکن اب جو پریزنٹلی اپنے وقت کا بیٹھا ہوتا ہے قائم مقام، اب اگر وہ اس کے اطاعت کرے، اسے علم لیں، پھر انہیں شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر شریکہ بیٹھا ہے، ہر انسان کے اندر شریکہ بیٹھا ہے. اور یہاں پھر مجھے اضافہ کرنا پڑے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی خلافت چیلنج ہوئی ہے، اور جس نے چیلنج کیا وہ بھی مخلوق، اور انسان بھی باحثیت مخلوق ہے. میرے مختلف جو لیکچرز ہیں آپ ان کو سن سکتے ہیں. جتنا آپ زیادہ سنیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے، اتنی ہی آپ کی وسڈم بڑھے گی. اور فی وقت یہاں جب ہم موجود ہیں تو آپ کے شریک کو، شیطان کو پورا اختیار حاصل ہے کہ آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے آپ کو اٹیک کرے. تو پھر وہ کیوں کر ایسے لوگوں کو آگے آنے دے؟ اب جب وہ اسی علم میں رہتے ہیں اپنی ہی بات پر کہ میں نے کیونکہ یہ اتنی کتاب پڑھی مجھے نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ دوسرے کو نہیں ملا یا دوسرے کا پاس علم نہیں ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج سے 2016 میں جو میں نے بات لکھی تھی کہ ایک پہلے نیشنل ڈائلاگ ہوگا اور پھر ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہوگی، اور وہ ضرور ہوگا. اور اسی طرف آہستہ آہستہ دنیا جا رہی ہے. جو مختلف نظریات ہیں، آج جو ہمارے آڈیو لیکچرز ہیں، ہمارے جو پیغام ہیں ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں، کچھ عرصے بعد ابھی بھی یہ ٹکرا رہے ہیں دوسرے لوگوں کے کانشیس کے ساتھ. آپ جو اتنے لوگ آئے ہو، پہلے کہیں تھے، اب اٹرن ہوئے، کانشیس میں موومنٹ ہوئی، تو آگے 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 سلسلہ بڑھے گا. کیوں نہیں بڑھے گا؟ کیونکہ جو موجودہ سہولتیں دستیاب ہیں انسانوں کو، اب ہر انسان اپنے ہاتھ میں پوری دنیا لیے بیٹھے ہیں، جس سے چاہے رابطہ کر سکتا ہے دنیا میں. یہ جو موبائل فون ہے اس نے آپ کو اتنی سہولت دے دی ہے. تو اب وہ جو نظریات ایک جگہ کے ایک علاقے کے تھے، دوسرے علاقے کے مختلف نظریات، اس علاقے کے مختلف نظریات، اب وہ نظریات آپس میں ٹکرا رہے ہیں، وہ سوچ بچار ٹکرا رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور ایٹ دا اینڈ صرف ایک حقیقی سوچ رہ جائے گی. کبھی جب اس سلسلہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، جب مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، تو میں ایک اکیلا تھا. آج ہم الحمدللہ سلسلے کو کتنے ہاتھ میسر ہیں، سلسلہ کو کتنے مائنڈ مل چکے ہیں. آج جو سلسلہ کی اتنی بڑی کتابیں بن چکی ہیں، آج جو سلسلہ کے اتنے بڑے آڈیو لیکچرز بن چکے ہیں، آج جو سلسلہ کے آپ لوگ کے بیٹھنے کے لیے ایک اچھی جگہ بن چکی ہے، تو اتنے ہاتھوں نے مل کر کام کیا ہے فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت کے لیے. یہ بنیاد ہیں. تو آگے آگے جب آپ لوگ روشن ہوں گے تو آگے آگے یہ چیز بڑھے گی. تو کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو آپ کے بیہائنڈ مائنڈ ہیں، تو آپ ان کو مائنڈ میں نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے صورت سواد پر بار بار، اس لیے میں کہتا ہوں کہ غور کریں. اور دیکھیں، جب ٹیچر جو کہ ایک ماسٹر ہے، اس کا جو ایک پیور شعور ہے، کانشیس ہے، وہ سپریم کانشیس میں جب بات کرتا ہے، تو آگے جب لوگ سنتے ہیں تو ان کو اتنی ہی سمجھ آتی ہے جتنا ان کا شعور ہے. اب اگر وہ سیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو قدرت والا ان پر رحم کر دے گا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ جائیں گے. لیکن اگر وہ ہٹ درمی پر، اپنی ضد پر قائم رہیں، تو نہ قدرت والے کو پرواہ ہے، اور نہ قدرت والے کے جو آگے نیک لوگ ہیں، نیک ہستیوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کا جو فرض ہے بیج بونا، وہ اپنا علم کا بیج بوتے ہیں. جہاں کسی نے جاگنا ہے جاگ جائے گا، جو نہیں جاگنا چاہتا نہیں جاگے گا. کیونکہ ہم صرف کسی انسان کو کوشش کر سکتے ہیں. ہدایت کس نے دینی؟ اللہ پاک نے. اور اللہ پاک کا اصول ہے کہ وہ انصاف پر فیصلہ کرتا ہے. اللہ ناانصافی نہیں کر سکتا، اللہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بھی اس نے اپنے پر خود فرض کیا ہے کہ وہ انصاف کرے گا ہمیشہ. اور اس نے کہا ہے کہ جو راہ چاہے گا ہم اسے راہ دکھا دیں گے، وہ دکھا دے گا اس کو راہ. وہ کسی کا پابند نہیں ہے. تو آج سلسلہ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، ایک علم کا دیا جل چکا ہے، روشنی پھیل چکی ہے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب انسان اس بات کی طرف آ رہے ہیں
کہ وہ اپنی پہچان کریں۔ اور پھر یہاں مجھے آج بھی دادا حضور کی وہ بات یاد آتی ہے جب انہوں نے کہا، جو ان کے الفاظ تھے کہ یہ جو آج لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کی نسلیں سمجھیں گی اور آنے والے لوگ میری اس بات کو سمجھیں گے کہ اصل چیز انسان کو اپنی پہچان کرنی ہے۔ اور یہاں بھی اکثر لوگ بات کرتے ہیں بھی پہچان پہچان، جب ان سے پوچھا جائے بھی پہچان کریں کیا یہ پہچان کریں یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرے بال ہے، یہ میرے ناک ہے، یہ میرا سر ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، تو پھر پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے، ہم سب کا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے، مشاہدہ ہے کہ جو مٹی کا جسم ہے وہ موومنٹ نہیں کرتا، وہ حرکت نہیں کرتا، بے جان ہو جاتا ہے، ہم لوگ اس کو مٹی میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جلاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بھی کریں، یعنی جب تک اس کے اندر سانس ہے، اس کے اندر جان ہے، ورک کر رہا ہے، آپ اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک لمحہ آتا ہے، آپ اس کو دفن کر دیں، آپ اس کو جلائیں، کچھ بھی آپ لوگ مختلف قسم کی جو کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ جو حرکت کر رہے ہیں، جو زندہ لوگ ہیں، اس کو نہیں رکھتے اپنے پاس۔ تو پھر ایسی کیا چیز کم ہو جاتی ہے کہ سٹرکچر پورا ہے لیکن اس میں حرکت نہیں ہے؟ یہ پہچان کرنے کے لیے جب ہم اپنے اندر جاتے ہیں، اپنے آپ کو کھوجتے ہیں، بار بار کھوجتے ہیں، اور اپنے اندر ابھی کتنے اسٹوڈنٹ کے میسج آئے جنہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ایک کرنٹ فیل ہو رہا ہے، ایک وائٹ لائٹ فیل ہو رہی ہے، وائٹ لائٹ کو کیا نام دیں؟ ہم جو بھی کسی چیز کا نام دیتے ہیں، کریشن کے اندر دیتے ہیں، تخلیق کے اندر کسی چیز کو نام دیتے ہیں۔ جو چیز کسی بھی طرح تخلیق نہیں ہے اس کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ اسی طرح جو انسان ہے اس کو اللہ پاک نے کہا ہے سورۃ سواد میں کہ جب اس کو ٹھیک بنا چکوں، انسان ٹھیک بن چکا، جیسے اس نے بننا تھا، جیسے اس کا سٹرکچر تھا، بن چکا، لیکن ابھی انسان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے۔ جب تک مالک یہ آرڈر نہیں کر رہا کہ یہ ہمیں نہیں سمجھا رہا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اب اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں، اب اپنی روح جو روحی ہے وہ کیا ہے، ہمیں اس مٹی کے وجود میں تو نہیں سمجھ آ سکتی، اور روحی میں سے کیا پھونکا گیا، کیا ایکشن ہوا، وہ جب حرکت ہوئی ہے اور مٹی کے جسم نے اپنی پہچان کی کہ میں ایک مٹی کا وجود ہوں، میں ایک انسان ہوں، تب وہ سمجھ رہا ہے، تب وہاں مائنڈ کی کریشن ہے۔ اسی طرح جب ہم حرکت صعود میں انسان جاتا ہے تو جہاں وہ عالم ملکوت میں مٹی کا وجود بنا ہے، وہاں مائنڈ اس شعور میں ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ جب وہاں مائنڈ ہے ہی نہیں، کچھ سوچنے والا ہے ہی نہیں، کچھ سمجھنے والا ہے ہی نہیں، تو کیا بولیں گے، کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے؟